بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ ویڈیو ایک نہایت ہی اہم موضوع سے متعلق ہے، وہ یہ ہے کہ وبائی امراض کیا ہیں، اس کے علاوہ اسلامی تعلیمات کیا ہیں ان وبائی امراض کے حوالے سے۔ سب سے پہلے ہمارا پوائنٹ ہے وبائی امراض کیا ہیں۔ وبائی امراض ایسی بیماریاں ہیں جو عام طور پر انفیکشن سے پھیلتی ہیں اور بہت سے لوگوں کو متاثر کرتی ہیں۔ ان کا پھیلاؤ عام طور پر ایک شخص سے دوسرے شخص کے درمیان ہوتا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کی صحت پر بیڈ ایفیکٹس مرتب ہوتے ہیں۔ عصر حاضر میں آنکھوں کا مرض ایک وبا کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اس حوالے سے جب کوئی انسان کو بیماری، مصیبت، پریشانی یا وبا آ جائے تو پھر اسلام کی تعلیمات کیا ہیں۔ اسلام کی تعلیمات اس حوالے سے دو طرح کی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب وبا نہ پھیلی ہو، بیماری نہ لگی ہو، یا وبا پھیل چکی ہو لیکن ایک شخص ابھی متاثر نہیں ہوا تو اس کو کیا کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے سب سے پہلی جو اسلامی احتیاطی تدابیر میں سے پہلی تدبیر یہ ہے کہ گورنمنٹ کے میڈیکل ادارے جو بھی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا حکم دیں تو ان احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید میں اولو الامر کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ میڈیکل کے ادارے، منسٹری آف ہیلتھ، یہ اولو الامر میں آتے ہیں، اس لیے گورنمنٹ کی طرف سے جاری کردہ احتیاطی تدابیر کو اپنانا نہایت ضروری ہے اور یہ اسلام کی تعلیمات کے عین مطابق ہے۔ دوسری اس حوالے سے احتیاطی تدبیر یہ ہے کہ جب بھی گھر سے نکلا جائے تو یہ دعا پڑھ لی جائے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان اپنے گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھ لے تو اسی وقت اس سے کہا جاتا ہے تجھے ہدایت دی گئی، تیری طرف کفایت کر دی گئی اور تجھے بچا لیا گیا۔ یہ سن کر شیطان اس سے دور ہٹ جاتا۔ ایک بہت ہی اہم دعا ہے اور وہ یہ ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ یہ دعا اگر صبح و شام تین مرتبہ پڑھ لی جائے تو انسان 24 گھنٹے کے لیے اپنے آپ کو ہر مصیبت، پریشانی، وبا کے اثرات سے محفوظ کر لیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شام کے وقت 3 مرتبہ یہ پڑھ لے تو صبح تک اسے کوئی بھی اچانک مصیبت، نقصان نہیں پہنچائے گی، اور جو صبح کے وقت 3 مرتبہ یہ پڑھ لے تو شام تک اسے کوئی بھی اچانک مصیبت، نقصان نہیں پہنچائے گی۔ چوتھی احتیاطی تدبیر یہ ہے کہ وبا والے علاقے میں نہ داخل ہوا جائے اور نہ وہاں سے نکلا جائے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی طرف نکلے اور جب سرد مقام پر پہنچے تو یہ خبر ملی کہ شام میں ایک وبا پھیل گئی ہے۔ اس موقع پر سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کسی زمین پر اس وبا کے بارے میں سنو تو وہاں نہ جاؤ۔ اگر وہ وبا کسی ایسی جگہ آ جائے جہاں تم بھی ہو تو اس سے بھاگنے کے لیے وہاں سے نہ نکلنا۔ پانچویں اہم اسلامی تدبیر یہ ہے کہ اپنے برتنوں کو ڈھانپا جائے۔ صحابی رسول سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا، برتنوں کو ڈھانپا کرو اور مشکیزہ کو باندھا کرو، کیونکہ سال میں ایک رات ایسی ہوتی ہے جس میں وبا نازل ہوتی ہے، اور جو برتن ڈھکے ہوئے نہیں ہوتے یا مشکیزے بندھے ہوئے نہیں ہوتے ان میں اس وبا کا کچھ حصہ داخل ہو جاتا ہے۔ آج کل جو کہ مشکیزیں نہیں ہیں تو جو بھی پانی پینے کے برتن ہیں جیسے کولر ہے یا اور، ہمیں ان کو ڈھانپ کر یا اس طرح ان کو بند کر کے رکھنا چاہیے کہ وہ کھلے ہوئے نہ ہو۔ یہ تو وہ تھی احتیاطی تدابیر کہ انسان ابھی کسی وبا سے متاثر نہیں ہوا ہے، کسی بیماری میں مبتلا نہیں ہوا ہے۔ اگر وہ ان احتیاطی تدابیر کو اختیار کر لیتا ہے تو پھر وہ انسان وباؤں کے اثرات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ہاں، اگر وبا پھیلی اور اگر کوئی انسان اس سے متاثر ہو گیا ہے تو پھر اس کے لیے اسلام کی احتیاطی تدابیر کیا ہیں۔
اس حوالے سے سب سے پہلی احتیاطی تدبیر تو یہ ہے، جیسا کہ پہلے جو بتایا جا چکا ہے، کہ جو بھی گورنمنٹ کی طرف سے یا منسٹری آف ہیلتھ کی طرف سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا حکم ہو تو ان احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا چاہیے، خواہ ویکسینیشن کے حوالے سے ہو یا کوئی اور حوالے سے، تو ان کو اپنانا یہ انتہائی ضروری ہے۔ دوسری اہم احتیاطی تدبیر یہ ہے، ایک متاثرہ شخص کو چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بیماری کو اور جو لوگ اس وبا سے متاثر ہوئے ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً دعا ان امور میں فائدہ دیتی ہے جو نازل ہو چکے ہیں، یعنی انسان کسی وبا میں، بیماری میں، نقصان میں مبتلا ہو چکا ہے تو دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کی برکت کی وجہ سے اس وبا کے اثرات اس سے دور کر دیتے ہیں، بیماری کو شفا میں بدل دیتے ہیں، نقصان کو نفع میں بدل دیتے ہیں۔ اور ان میں بھی جو نازل نہیں ہوتے، یعنی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ابھی تک انسان ان سے متاثر نہیں ہوا ہے، ان بیماری سے متاثر نہیں ہوا ہے، یا وبا کے اثرات نے ان پر اثر نہیں ڈالا ہے، یا اس کو کسی طرح کا نقصان نہیں ہوا ہے، تو وہ خوشحالی میں دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی والے رستہ پیدا فرماتے ہیں، یعنی آنے والی مصیبتوں، پریشانیوں، وباؤں کے اثرات سے اس کو محفوظ فرما لیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہذا اے اللہ کے بندو دعا کو لازم کر لو۔ تیسری اہم اس حوالے سے اسلام کی احتیاطی تدبیر یہ ہے کہ ایک ایسی دعا ہے، ایک ایسا کلمہ ہے کہ انسان کثرت کے ساتھ اگر اس کا ورد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بڑی سے بڑی مصیبت اور پریشانی دور فرما دیتے ہیں، اور وہ یہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کلمے کو کثرت سے ذکر کیا جائے، کیونکہ یہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر اللہ سے مدد مانگی تو اس کلمے کے ذریعے مدد مانگی، اور اللہ تعالیٰ کو حضرت یونس علیہ السلام کا یہ کلمہ اتنا پسند آیا کہ ان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر لے آئے۔ لہٰذا ہمیں بیماری کے دوران یا اگر ہم کسی وبا کے اثرات سے متاثر ہوئے ہیں، ہمیں اس دوران اس کلمے کا کثرت سے ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو وباؤں کے اثرات سے محفوظ فرمائے اور ہماری مصیبتیں، پریشانیاں، مشکلات دور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔